بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا پانچواں اور آخری ویلاگ نمبر 5 پیج 317، اور یہ بقیہ حصہ ہے اسی پیشن گوئی کا. غلبہ روم کی پیشن گوئی جو قرآن کریم میں سورۃ روم میں کی ہے. الف لام میم غلبت الروم فی الادنی الارض. ناظرین، ویلاگ نمبر 317، ویلاگ نمبر 5 اور پیج نمبر 317، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ. جلد سوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی. ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہان کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود شجر. ہو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر. تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا. اس عظیم الشان پیشن گوئی کی صداقت کے اثر نے دنیا کو محو حیرت کر دیا. قریش کے بہت سے لوگ اس صداقت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. واقعہ کے 12.5 برس کے بعد تاریخ زوال روم کا مشہور مصنف گبن اس حیرت ناک پیشن گوئی کی صداقت سے متحیر ہو کر کہتا ہے: مشرق کی ان دو عظیم الشان سلطنتوں کے ڈانڈے پر بیٹھ کر ان دونوں کی ایک دوسرے کو تباہ کر دینے والی روز افزوں کوششوں کی ترقی کو دلی مسرت کے ساتھ بغور مطالعہ کر رہا تھا، اور عین اس وقت جب ایرانیوں کو پہم کا کامیابیاں حاصل ہو رہی تھیں، اس نے اس پیشن گوئی کی جرأت کی کہ چند سال میں فتح و ظفر رومی علم پر سایہ فگن ہوگی. جس وقت پیشن گوئی کی گئی تھی، کوئی پیشن گوئی اس سے زیادہ دور از قیاس نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ ہر کل کی 12 سالہ 610 عیسوی سے لے کر 622 عیسوی تک کی حکومت نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ رومی شہنشاہی کا شیرازہ جلد بکھر جائے گا. ہر کل کی طبیعت میں اس فوری انقلاب اور واقعات کی روح سے اس حیرت ناک تغیر اور اس کے اسباب کی تفصیل میں تاریخ روم کے مصنفین نے عجیب باتیں پیدا کی ہیں، لیکن انہیں کیا معلوم کہ اس خونی معرکے سے دور ایک پیغمبرانہ ہاتھ رومیوں کی مدد کے لیے دراز تھا، اور وہی اس انقلاب اور تغیر کا سب سے بڑا روحانی سبب تھا. ناظرین، مستدرک اللہ شرط صحیحین اور جامع ترمذی میں ہے کہ روس و فارس کی جنگ جب شروع ہوئی تو مشرکین ایرانیوں کی طرفدار تھے، کیونکہ وہ بھی بت پرست تھے، اور مسلمان رومیوں کے طرفدار تھے کہ وہ اہل کتاب تھے. اس وقت ایرانی روم کو دباتے جا رہے تھے. اس پر سورۃ روم کی پیشن گوئی نازل ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق نے چلا کر تمام مشرکین کو یہ پیشن گوئی سنائی. مشرکین نے کہا: اس پیشن گوئی کے لیے کوئی سال مقرر کر دو. حضرت ابوبکر نے 5 سال کی شرط کی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے، اس لیے 10 سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہیے تھی. چنانچہ اس تشریح کے مطابق 9ویں سال غزوہ بدر کے موقع پر پیشن گوئی پوری ہوئی اور رومی غالب آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے. نیکسٹ انشاءاللہ کل
اس کا کچھ حصہ رہتا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضور نے جو فرمایا وہ پورا ہو کے رہا، قرآن نے جو کچھ کہا پورا ہو کے رہا۔ دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض۔ مدنی مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ رومی قریب تر زمین میں مغلوب ہو گئے، لیکن وہ چند سال میں مغلوب ہو جانے کے بعد پھر غالب ہوں گے۔ خدا ہی کے ہاتھ میں پہلے اور پیچھے سب اختیار ہے۔ اس دن مسلمان خدا کی مدد سے خوش ہوں گے، وہ جس کی چاہے مدد کرے، وہ غالب رحم والا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سورۃ روم کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا۔ ناظرین، آج کے 5 میلاد ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محبود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محبود بھی، طاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے، اس کی شفقت ہے بے حد و انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماروا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماروا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔